ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولد ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم قتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان محترم، میں آپ حضرات کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ 11 محرم سے لے کے آج کی شب تک آپ حضرات مسلسل اس فرش عزا کی زینت بنے رہے اور مجھ جیسے طالب علم کو اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنی داد کے ساتھ بھی یاد رکھا اور میری حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرتے رہے۔ جو سلسلہ بیان شروع ہوا تھا قرآن اور معیار نفع و نقصان، اس سلسلے کی آج یہ نئی مجلس ہے اور کل انشاءاللہ باقاعدہ حیات رہا تو اس عشرے ثانی کی یہ کل آخری مجلس ہوگی۔ میں نے اپنی لا علمی اور جہالت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ آپ کے اذہان عالیہ تک اپنے معروضات کو منتقل کرنے کی صحیح پہم کی ہے اور یقیناً آپ حضرات نے اسے سنا اور نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا اور انشاءاللہ کچھ چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے واقعی بصیرت ایمان کے ساتھ سنا بھی اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ قرآن اور معیار نفع و نقصان، دنیا کا کوئی باشعور انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف نہیں رکھتا ہو، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ نہیں رکھتا ہو، کوئی نہ کوئی منشا نہیں رکھتا ہو۔ ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے کہ مجھے
کہاں تک پہنچنا ہے اور کس کے ساتھ پہنچنا ہے، منزل کیا ہے اور منزل تک لے جانے والے راہبر کون ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس راستے پہ راہبر مل جایا کرتے ہیں اکثر انہی راستوں پہ راہزن بھی بیٹھے ہوتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر اتنا شعور ہو، اتنی فکر ہو، اتنی بصارت ہو، اتنی بصیرت ہو، اتنی تمیز ہو کہ وہ اپنے علم سے، اپنے فہم سے، اپنے ایقان سے، اپنے عرفان سے راستے تک لے جانے والوں کو پہچان لے اور راستے میں لوٹ لینے والے کو پہچان لے. اگر انسان نے راہبر کا پتہ حاصل کر لیا تو منزل پر خیریت سے پہنچ جائے گا، لیکن اگر انسان نے راہبر کی جگہ پر راہزن ہی کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا، اسے ہی مان لیا، تو عزیزو نہ معلوم زندگی کی کس شاہراہ پہ اس کے حیات کا سرمایہ لوٹ لیا جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ دنیا میں ہر اوریجنل کی ڈپلیکیٹ پائی جاتی ہے. ہر اوریجنل کی ڈپلیکیٹ آپ کو ملے گی. جو چیز مارکیٹ میں اوریجنلی لانچ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں اس کا ڈپلیکیٹ جو ہے، اس کی ڈپلیکیٹ آپ کو ملے گی. اور جو ملک اس معاملے میں استاد ہے ڈپلیکیٹ بنانے میں، نہ اس کا اپنا کوئی نظریہ ہے، نہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہے، نہ اس کا اپنا کوئی ہدف ہے. وہ کہتا ہے آپ مال ہمیں لا کر دے دیجئے، مال میں کیا کیا کوالٹی ہے یہ آپ ہمیں بتا دیجئے، کیا کیا اوصاف ہے اس میں یہ آپ ہمیں بتا دیجئے. ہم ویسا تو نہیں بنا سکتے. نہیں عزیزو، اس جملے کو پہچانو میں نے کیا کہا. اس میں کیا کیا کوالٹی ہے آپ مجھے بتا دیجئے. میں ویسا تو نہیں بنا سکتا، یعنی اوریجنل تو نہیں بنا سکتا، ہاں اس سے ملتا جلتا اس کے جیسا بنا سکتا ہوں. تو عزیزان محترم، اسلام کی راہ میں جنہیں خدا نے واقعی اپنا راہبر بنا کر بھیجا تھا، جب وہ دنیا کے سامنے آئے تو بہت لوگوں نے کوشش کی کہ نہ ان کے علم تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کی شجاعت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے کرم تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے حوصلے تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے ولولے تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کی بصیرت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کی طہارت تک پہنچ سکتے ہیں. بھائی ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے. تاریخ کے مورخ کو خرید کے ان کے کردار کو اتنا مجروح کر دو کہ اگر ہم ان کے ایسے نظر نہیں آ سکتے تو وہ ہماری طرح دکھائی دینے لگے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور عزیزوں میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں تاریخ میں واقعی جتنے اوریجنل رہنما اللہ نے بھیجے تھے، چاہے وہ نبی کے منصب پر ہو، چاہے وہ رسول کے منصب پہ ہو، چاہے وہ امام کے منصب پہ ہو، یعنی ہر ایک کی زندگی کو لے کر اس ملک میں پہنچنے والے پہنچ گئے جہاں کردار سازی کا کارخانہ چل رہا تھا، جہاں درہم و دینار خرید کر شخصیتیں بنائی جا رہی تھی، جہاں ادنا کو اعلیٰ کیا جا رہا تھا، جہاں اعلیٰ کو ادنا کیا جا رہا تھا. لیکن عزیزو فرق کیا ہے؟ جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل رہتا ہے، جو ڈپلیکیٹ ہوا کرتے ہیں ان کی حیثیت 2-3 دن کے بعد سامنے آ جاتی ہے. تاریخ میں جتنوں نے بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے جیسا بنوانا چاہا، بھائی
خود تو نہیں بن سکتے تھے، نہ وہ کمال تھا، نہ وہ فضیلت تھی، نہ وہ کردار تھا. کسی کو درہم و دینار دے کر، کسی کو منصب دے کر، کسی کو جاہ و حشم کی لالچ دے کر، کسی کو اپنے لشکر کا سردار بنانے کی آفر دے کر، یہ ایک ایک جملہ میرا تاریخ ہے. جہاں کردار سازی کے جعلی کاروبار ہو رہے تھے، جہاں نقلی رسول بنائے جا رہے تھے، جہاں نقلی امام بنائے جا رہے تھے، جہاں نقلی خلیفہ بنائے جا رہے تھے، دولت بھر بھر کے چاہا گیا کہ مجھے ان کے جیسا بنا لو. دیکھو ان کے کردار کی 5 حدیثیں میرے نام سے لکھ لو، ان کے 10 اقوال میرے نام سے رقم کر دو. یعنی دنیا اہل بیت سے کمال چرا چرا کر اپنے قد کو بلند کرتی رہی. لیکن عزیزو یہ بلند قد انہی کے سامنے رہے جن کی نگاہ میں حقیقت اور فریب کے تمیز کرنے کی تمیز نہیں ہو. جب دنیا نے دیکھا کہ یہ تو بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو بنے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. بھائی یہ تو وہاں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو یہاں کے بنے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی بنے ہوئے کی حقیقتیں سامنے آ گئی، کوئی میدان طہارت میں پیچھے رہ گیا، کوئی میدان علم میں پیچھے رہ گیا، کوئی میدان شجاعت میں پیچھے رہ گیا، کوئی میدان زکات میں پیچھے رہ گیا. عزیزو ایک انسان وہ تھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں سارے آسمانی صحیفوں سے ان صحیفوں کے ماننے والوں کی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہوں. ایک انسان یہ جو اوریجنل رہنما بن کر آیا ہے، اسے حق ہے کہ ساری کتابوں کا دعویٰ کرے. اب اسی کے علم کو دیکھ کر جو خود بھی عالم بننے رہے، خدا نے انہیں ایسا کل ذہن بنا دیا کہ مرتے مر گئے سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. نہیں عزیزو، رسول اور اولاد رسول یہ دنیا کے کارخانوں میں بنائے جانے والی شخصیتوں کا نام نہیں ہے. یہ دنیا میں انسان کو نفع اور نقصان سے بچانے والوں کی فہرست میں ہے. تاریخ میں ہمیشہ 2 صفحے رہی ہیں. ایک صفحے ان کی ہے جنہیں اسلام نے بچایا ہے، تاریخی کفر میں تھے، معلوم نہیں کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہوتا ہے. نہیں عزیزو، میں بھی مزاج پہچانتا ہوں اور تقریباً 10-12 سالوں سے آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ 7-8 مجلسوں کو آپ نے صرف اور صرف میری محبت ہی میں برداشت کیا ہے. حالانکہ وہ بھی ایک ممبر کا حق تھا جو مجھے ادا کرنا تھا. لیکن انشاءاللہ آج اور کل کی یہ تقاریر جو ہے وہ مطلب کہ جس طرح سے آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں بھی کوشش کروں گا کہ جنہیں اتنی تمیز نہیں تھی کہ اونٹ اور اونٹنی میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ نااہل اگر اس صاحب بصیرت کے سامنے آ جائے کہ جس کی نگاہ 70 فٹ سلب کے اندر دیکھ لیتی تھی کہ کہاں مسلمان ہے کہاں کافر چھپا ہے، تو عزیزو فرق ہو ہی جائے گا. اہل بیت، میں نے پھر ایک جملہ کہنا ہے کہ اہل بیت کو معصوم ماننا یہ ہماری اور آپ کی محبت کا نام نہیں ہے. اہل بیت کو معصوم ماننا یہ ہماری اور آپ کی محبت کا نام نہیں ہے. اہل بیت کو معصوم ماننا اسلام کی ضرورت کا نام ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد.
اہل بیت کو معصوم ماننا یہ اسلام کی ضرورت کا نام ہے. تو میں نے ہمیشہ سے دو صفحے دیکھی تاریخ اسلام مرتب ہونے کے بعد کہ کچھ وہ تھے کہ جنہیں اسلام نے بچا لیا, بتوں کی پوجا کرتے تھے, نسلیں گزر گئی تھی, لیکن جب الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو کیا ہوا؟ دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام تک آئے ہیں, دائرہ ایمان تک نہیں آئے ہیں. یہ دائرہ ایمان تک نہیں آئے ہیں, یہ دائرہ اسلام تک آئے ہیں. تو کچھ وہ ہیں, کچھ قومیں وہ ہیں, کچھ نسلیں وہ ہیں, کچھ افراد وہ ہیں, کچھ خاندان وہ ہیں کہ جنہیں ازل سے لے کر ابھی تک اسلام بچاتا آ رہا ہے. میرے عزیزوں, میں نے بڑی گہری بات کہی ہے. ازل سے لے کر ابھی تک اسلام کسی خاندان کو, کسی ملک کو, کسی قبیلے کو, کسی قریہ کو, کچھ افراد کو ابھی تک اسلام بچاتا آ رہا ہے. تو کچھ خاندان ایسے ہیں جنہیں شروع سے اسلام بچاتا چلا آ رہا ہے. اللہ نے کچھ خاندان ایسے بچائے ہیں جو شروع سے اسلام کو بچاتا چلا آ رہا ہے. وہ الگ ہے جنہیں اسلام بچاتا ہے, وہ الگ ہے جو اسلام کو بچا لیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور کل میں نے گزارش کیا تھا کہ دنیا کا کوئی مومن, کوئی پرہیزگار, کوئی متقی اہل بیت کے کمال کی منزل پہ کبھی نہیں آ سکتا. یعنی انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے پیچھے کھڑا ہو جائے. یہ انسانی شرافت کی میعاد ہے عزیزو کہ اہل بیت کی معرفت کو پہچان لے. جو اہل بیت کو پہچان لیتا ہے سمجھو وہ منزل معراج پر ہے. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا, چونکہ آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, ہمیں نہ کسی سے حسد ہے نہ ہمیں کسی سے بغض ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی کردار ایسا ہے ہی نہیں جن سے حسد کیا جائے. کیونکہ کوئی کردار ایسا نہیں ہے جس سے حسد کیا جائے. بھائی حسد کہاں ہوگی؟ جہاں ایک طرف کمال ہو دوسری طرف کمال نہیں ہو, وہاں حسد ہے. بھائی آپ بہت اچھا شعر موضوع کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ برادر عزیز تہذیب بھائی تشریف فرمائے, ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں. اگر میں شعر موضوع کرنے کی تمیز نہیں رکھتا ہوں اور شوق ہو شاعر بننے کا, نہیں دیکھیے یہ جملہ جو گریز کا جملہ ہے, یہ تو ایک انسان ہے اسے شوق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ لوگ اسے بھی شاعر سمجھے, وہ خلوص سے آئے گا, اشعار سنے گا, تعریف کرے گا, چلا جائے گا. لیکن ایک صاحب ہے جنہیں نہ شعر کہنے کی صلاحیت ہے, نہ شعر سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ وہ اوزان جانتے ہیں, نہ وہ بحر جانتے ہیں, نہ وہ الفاظ ترکیبی جانتے ہیں, نہ نحو جانتے ہیں, نہ حرف جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے ہیں, نہ بحر عروض کا پتہ ہے, انہیں کچھ نہیں جانتے ہیں. لیکن جانتے کیا ہے کہ لوگ ہمیں شاعر کہیں, لوگ ہمیں بھی شاعر سمجھے. تو اب کیا ہوگا جب یہ شعر پڑھیں گے, جب انہیں داد دی جائے گی تو داد انہیں دی جائے گی, داد ان کو ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کیوں؟ کیونکہ حسد وہاں کیا جاتا ہے نا کہ جس کے پاس کمال ہو. اور جب ہم نے میزان فضیلت پہ اہل بیت کو تولا تو کوئی نظر نہ آیا کہ اہل بیت کے کمال کو سامنے رکھ کر ان سے حسد کیا جائے. کیونکہ نہ ان کے علم کے برابر کسی کا علم,
نہ ان کی تخلیق کے برابر کسی کی تخلیق، نہ ان کی زندگی کے برابر کسی کی زندگی، نہ ان کی موت کے برابر کسی کی موت، نہ ان کی ابتدا کے برابر کسی کی ابتدا، نہ ان کی انتہا کے برابر کسی کی انتہا، نہ کوئی خدا کے اتنا قریب، نہ خدا کسی کے اتنا قریب۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم حسد کیوں کریں گے کسی سے؟ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے راہبر دیے ہیں کہ ہماری زندگانیاں قبول ہو جائے، ان کی بے پناہ فضیلتوں میں سے اگر ایک فضیلت بھی سمجھنے کا شعور ہو جائے تو ہم نے تو ابھی علی کو پہچانے ہی نہیں ہے، اور ہم علی کی کیا بات کریں؟ کاش خدایا ہمیں اتنی بصیرت دے دے کہ ہم قمر کو سمجھ سکے، ہم ابوذر کو سمجھ سکے، ہم مقداد کو سمجھ سکے۔ ہم کیا سمجھیں گے کہ علی کون ہے، اولاد علی کون ہے، علی کی کیا منزلت ہے؟ اور عزیزو، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خود رسول کی حدیث ہے، یا علی تمہیں کسی نے نہیں سمجھا سوائے میرے، مجھے کسی نے نہیں سمجھا سوائے تمہارے اور اللہ کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا علی کو پہچان ہی نہیں سکی، علی کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ سرکار نے ایک جملہ کہا کہ علی اگر میں تمہاری فضیلت بیان کر دیتا، اگر میں تمہاری فضیلت بیان کر دیتا تو لوگ کیا کرتے؟ لوگ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اس خاک سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے، تمہارے قدموں کی خاک سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے۔ یہ رسول کی حدیث ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت کو فقط دشمنوں نے نہیں چھپایا، علی کی فضیلت کو، علی کے کمال کو، علی کے مرتبے کو ان کے دوستوں نے بھی، ان کے چاہنے والوں نے بھی حالت تقیہ میں چھپایا۔ اب عزیزو ذرا تجزیہ کرو علی کا۔ رسول کہتے ہیں کہ میں تمہارے کمالات کو بیان نہیں کر سکا، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ، رسول کہتے ہیں علی میں تمہارے کمالات کو بیان نہیں کر سکا، دوستوں نے حسد میں چھپایا، چاہنے والوں نے تقیہ میں چھپایا۔ یعنی ایک انسان جس کے کمالات تین طرح سے چھپائے گئے، نہیں عزیزو، طرح سے نہیں، بھائی کاش اس فکر کو آپ پہچان لیں، میرے پاس اس سے اچھے الفاظ نہیں ہیں اشارے کے لیے۔ وہ انسان کمال کی ایسی منزل پر ہے، بلکہ کمال کے ایسے معراج پر ہے کہ جس کے کمالات تین طرف سے چھپائے گئے، تین طرف سے چھپائے گئے، کہیں محبت میں چھپائے گئے، کہیں عبادت سمجھ کے چھپایا گیا، کہیں حسد میں چھپایا گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل رسول نے چھپایا تو حکمت سمجھ کر چھپایا، شیعان علی نے چھپایا تو عبادت سمجھ کر چھپایا، دشمنوں نے چھپایا تو حسد سمجھ کر چھپایا۔ بس ایک جملہ کہنے والا ہوں اور میں نہیں جانتا آپ کس طرح اسے قبول کریں گے۔ تو وہ انسان جس کے کمالات پر قیمتی پردے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان پردوں سے جہاں جہاں سے کمالات پھوٹ پھوٹ کر نکلے، ان پردوں کے درمیان سے جہاں جہاں سے کمالات پھوٹ کر نکلے، تو وہ تھوڑے تھوڑے کمالات جب ایک جگہ جمع ہوئے تو کسی نے خدا کہہ دیا، اور کسی نے کہا شافعی مر گیا لیکن نہیں
سمجھ سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ دنیا کا مسلمان، دنیا کا مومن، دنیا کا متقی کسی بھی منزل حیات میں، کسی بھی منزل عبادت میں اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی دلیل میں نے یہ رکھی ہے کہ ہر جگہ حکم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. ہر جگہ حکم پہلے ہے. نماز پڑھو حکم پہلے، جہاد کرو حکم پہلے، زکات دو حکم پہلے، حج کرو حکم پہلے. ہر منزل پر حکم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. میں نے علی کی زندگی میں اور اولاد علی کی زندگی میں دیکھا کہ یہ حکم کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، عمل پہلے ہے، حکم بعد میں ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. طہارت اہل بیت ایسی کہ جسے دیکھ کر آئے تطہیر کا نزول ہو جائے. صداقت اہل بیت ایسی کہ جسے دیکھ کر آئے مباہلہ آ جائے. کرم اہل بیت ایسا کہ جسے دیکھ کر سورہ دہر آ جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اہل بیت کے کمال کو پھیلاؤ گے تو فقط قرآن نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کتاب ما سبق کا مصدق ہے. توریت، زبور، انجیل قرآن کے معنی کہہ رہے ہیں کہ جو کتابیں گزر چکی ہیں ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہم اس کے مصدق ہیں. اگر اہل بیت کے کمالات کو پھیلا دو گے تو چاروں آسمانی صحیفے بن جائیں گے، اور اگر علی کے کمالات کو ایک نقطے پر سمیٹ دو گے تو بائے بسم اللہ بن جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. یہ اور آج ایک چیز، ایک منزل اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہوتا؟ سبھی کم و بیش نزلہ، زکام، کھانسی، سردی، گرمی، اس طرح کی چیزوں میں کبھی نہ کبھی زندگی میں. اور یہاں پہ ایک مسئلہ یاد آ گیا. اگر آپ خدا نخواستہ کوئی انسان اگر بخار میں ہے تو اسے بھی آپ کرم پروردگار سمجھیں، کیونکہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ بخار، یہ چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ یہی ادا ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے سردی، زکام، بخار نہیں ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ طبیب کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، نسخہ لکھوائے گا، دوا لے گا، انشاءاللہ شفا ہو جائے گا. لیکن اہل بیت، اچھا بیمار انسان ہوتا کیسے ہے؟ جہاں جتنا کھانا چاہیے چاہے اس سے کم کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا اس سے زیادہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. کیا کھانا چاہیے وہ نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، کیا نہیں کھانا چاہیے وہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو غذا اور موسم میں تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ میری صحت کے لیے کیا بہتر ہے، کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں، کس موسم میں کون سا لباس پہنے، کس موسم میں کون سا لباس نہیں پہنے. اسی الٹ پھیر میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے یہ ہو کہ کیا کھائیں اور کیا نہیں کھائیں؟ غذا کے
آگے پیچھے ہو جانے سے مریض ہوئے ہو، یا خدا نہ خواستہ موسم کی تمیز نہیں ہو، بھائی جن کے اشاروں پہ موسم اپنے مزاج بدل دیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی انسان سوچے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں گے تو موسم کی وجہ سے؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اہل بیت میں پنجتن کے بیماریوں کا ذکر ہے۔ رسول کی بیماری ضعف بدن، ضعف بدن، ضعف دماغ نہیں، ضعف بدن۔ علی کی بیماری، علی کی بیماری کا ذکر ہے۔ خیبر کے موقع پر آشوب چشم میں مطلع تھے، مدینے میں تھے۔ جناب فاطمہ کی علالت کا ذکر ہے، امام حسن اور امام حسین کی علالت کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جتنی بیماریاں بظاہر ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، یہ سب نزول قرآن کا ذریعہ ہے، یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ یہ سب نزول قرآن کا ذریعہ ہے اور کچھ حکمت کا تقاضا ہے۔ میں جستا جستا آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات مدینے میں ہے، اسلام کا سپاہی مدینے میں ہے، خیبر میں نہیں ہے علی۔ اب علی اب خیبر میں نہیں ہے، رسول ہیں، علی نہیں ہے، رسول ہیں۔ لوگ جا رہے ہیں، شوق پورا کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ میں نے محمد شاہ کے پہلے عشرے میں ایک جملہ کہا تھا، لوگ ایک علم لے کر جاتے تھے، دو علم لے کر آتے تھے۔ نہیں، ابھی آپ نے نہیں سمجھا، لگتا ہے ابھی مجھے اس کی ایکسپلیننگ کرنی پڑے گی۔ لوگ بغیر رسول کے دیے ہوئے عین لام میم والا علم لے کر جاتے تھے اور الف لام میم والا علم لے کر واپس آتے تھے۔ یہ سلسلہ ہو رہا تھا، لوگ جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ کہیں 3 دن، کہیں 40 دن۔ نہیں عزیزو، میں ایک نہایت ہی سنجیدگی سے آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں، تجزیہ کیجئے۔ کہیں 3 دن، کہیں 40 دن مسلمان جا رہے ہیں۔ ان کے حوصلوں پہ خبردار کوئی شک نہ کرے، ان کی بہادری پہ کوئی شک نہ کرے۔ بہادر نہیں تھے تو میدان میں گئے کیوں؟ بھائی بہادر تھے نا تو میدان میں گئے۔ رسول کے فدائی تھے تبھی تو مدینے سے رسول کے ساتھ خیبر تک پہنچے۔ سب کچھ ہم مان لیتے ہیں بھائی، ہمیں کسی کے کمال سے حسد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس کا بھی کمال دیکھتے ہیں سمندر کے مقابلے میں ذرہ ہی نظر آتا ہے۔ سمندر کے مقابلے میں جہاں قطرہ نظر آئے تو ہم کیوں حسد کریں؟ جا رہے ہیں، ایک علم لے کر، 2 علم لے کر واپس آ رہے ہیں۔ رسول دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا یہودیت اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہی تھی؟ پڑھیے خیبر کی تاریخ۔ اگر 3 دن تک لوگ جاتے رہے اور آتے رہے، یہودیت مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ ہے اسلام کے مجاہد، یہ ہے اسلام کے سپاہی جو نعرے اکبر کے ساتھ آتے ہیں اور مرحب کے نعرے کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ تو 3 دن تک یا 40 دن تک رسول یہودیوں کے تانے سن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس ایک ایسا سپاہی موجود ہے کہ جو فقط سپاہی نہیں ہے، معجز نما بھی ہے، فقط سپاہی نہیں ہے، معجز نما بھی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے اپنے مصلی عبادت پر بیٹھے بیٹھے مرحب و عنتر و حارث کے ساتھ در خیبر کو کھینچ لے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، رسول انتظار کر رہے ہیں 3 دن یا 40 دن، یہودی مذاق اڑا رہے ہیں۔ نئے عزیزوں،
یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، یہ حکیم ہے۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب میری موجودگی میں بغیر علی کے تم سے خیبر فتح نہ ہوا تو میرے بعد علی کو چھوڑ کے اسلام کیسے فتح ہوگا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، ہے تو نہیں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد علی نے کہا سلمان جاؤ مشکل کشا کو بلاؤ۔ علی آئے، ایک شانے پر سلمان کے ایک شانے پر ہاتھ ہے، دوسرے شانے پہ قمبر یا کسی اور صحابی کا ہے، اس کو نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال دو صحابی پر مولا کائنات تکیہ کر کے آئے، کہا یا علی کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آشوب چشم سے پریشان ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ لوگ آشوب چشم سے پریشان رہے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ دوائیں استعمال ہوتی رہی ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ دوائیں استعمال ہوتی رہیں گی۔ کوئی تاریخ میں مجھے کوئی ایک ایسا ڈاکٹر بتاؤ، کوئی ایک ایسا مریض بتاؤ کہ جسے آشوب چشم ہو اور اس کا علاج لعاب دہن بن جائے؟ نہیں بھائی، یہ علی آشوب چشم میں کیوں؟ اگر پہلے دن سے علی موجود ہوتے اور پھر علی کو علم ملتا تو لوگ کہتے کہ جس طرح سب لائن لگائے ہوئے تھے علی بھی تھے، چونکہ پچھلا تجربہ بڑا اچھا تھا رسول کا، لہذا علم خیبر میں علی کو دے دیا۔ علی آشوب چشم سے مدینے میں ہے، یہ ہے حکمت پروردگار کہ علی کو بیمار رکھا جائے، جب فتح خیبر نہ ہو تب علی آئے، تب علم ملے، تاکہ مورخ لکھے کہ فتح خیبر کے لیے علی کو علم کی ضرورت نہیں تھی، علم کو علی کی ضرورت تھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو پتہ چلا علی کی آشوب چشم کی بیماری نے بتا دیا کہ اگر اسلام کا یہ سپاہی نہیں ہوگا تو رسول کی موجودگی میں بھی مسلمان خیبر فتح نہیں کر سکتے۔ کہاں کہاں کیسے کیسے ملک کب کب فتح ہو گئے، اس تاریخ پہ کون بھروسہ کرے جب تاریخ دیکھ چکی ہے کہ 3 دن تک دوڑنے کے بعد ایک قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو آشوب چشم علی نے بتایا کہ علی کو تمنا نہیں ہے علم کی، علم کو تمنا ہے کہ علی تک پہنچ جائے۔ اب عزیزو سرکار کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، یہ رسول کی علالت کا واقعہ ہے، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ سرکار اگر ذوف محسوس کر رہے ہیں قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیجئے، آپ پر تو پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھیے، قرآن کا کوئی سورہ پڑھیے، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ یا کیا مدینے میں کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے؟ عزیزو جسم جس ماہیت کا ہوتا ہے، جسم جس ماہیت کا ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، علاج بھی اسی مزاج کا ہونا چاہیے، ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی، ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ رسول ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے لباس بشری میں، انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول ہے لباس بشری میں۔ اب رسول کہتے ہیں میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو کسی بھی طبیب کے پاس اگر رسول چلے جاتے تو اس کی تو 7 نسلیں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے
میں نے تو رسول کا علاج کیا، میں نے رسول کو اچھا کر دیا۔ ایک اور کہ دیکھو میں نے ان کو جس طرح سے اچھا کیا اسی طرح سے میں نے رسول کو اچھا کیا، جس طرح وہ اسی طرح رسول۔ لیکن نہیں عزیزو، رسول جانتے ہیں کہ مدینے میں شفا خانہ کہاں ہے۔ بھائی امت کا شفا خانہ اور ہے، رسول امت کا شفا خانہ اور ہے۔ امت بیمار ہوگی تو کسی حکیم کے پاس جائے گی، پیغمبر بیمار ہوگا تو در سیدہ تک پہنچے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزو بہت جلدی کیونکہ آج بہت سارے کام کرنے ہیں۔ رسول آئے، فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، وہ چادر یمانی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ چادر یمانی آپ فاطمہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ایسی چادر ہے جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے۔ آپ کے پاس تو قرآن کی رجسٹرڈ چادر ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، لیکن پھر بھی آپ فاطمہ سے چادر مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ نے چادر دی، رسول بھی آئے، علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، سب کوئی آ گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب آئے تطہیر کا نزول، بہت جلدی آئے تطہیر کا نزول۔ عزیزو اگر جسم پیغمبر ذوق محسوس نہ کرتا، اہل بیت چادر میں جمع نہ ہوتے تو آئے تطہیر لوہے محفوظ پر رہ جاتی، اسے نزول کا کوئی موقع نہ ملتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ حسین بیمار ہوئے، نذر کی، روزے کی، صحیح ہوئے، ماں نے روٹی کا انتظام کیا، روٹی پکائی، کبھی یتیم آ گیا، کبھی اسیر آ گیا، کبھی مسکین آ گیا، سب روٹیاں دے رہے ہیں، آئے ڈر تیار ہو رہی ہے۔ 3 دن تک مسلسل لوگ آتے رہے، روٹیاں لے کے جاتے رہے۔ جیسے ہی 3 دن مکمل ہوا، ادھر سے پورا سورہ دہر آ گیا۔ اگر حسنین بیمار نہ پڑتے تو سورہ دہر کو فلک سے زمین تک آنے کا کوئی راستہ نہ ملتا۔ فاطمہ بیمار ہوئی، خواہش کی انار چاہیے، علی نے یہ انار خریدا، خریدنے کے بعد دیکھا کوئی مریض ہے، آدھا انار اسے کھلا دیا، پوچھا کچھ اور چاہیے، کہا آدھا انار اور کھلا دیا۔ یعنی زمین کا خریدا ہوا انار، زمین سے لیا ہوا انار علی نے خریدا، مریض کو کھلا دیا۔ اب جب گھر پہنچے دیکھا فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک خان رکھا ہوا ہے، اس میں انار سجا ہوا ہے، فاطمہ انار کھا رہی ہے۔ کہا فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا ابھی کوئی دخل بات کر کے گیا ہے۔ اب جو علی نے دیکھا تو وہ 10 انار تھے، علی سمجھ گئے خدا کہتا ہے اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ہم اسے بڑھا کے 10 نیکیاں بڑھا دیں گے۔ اگر فاطمہ بیمار نہ ہوتی، انار کی خواہش نہ کرتے تو میوہ ہائے جنت ہی میں رہ جاتے، زمین تک آنے کا راستہ نہ ملتا۔ تو عزیزو اہل بیت اگر بیمار بھی پڑتے ہیں تو ان کی بیماری کے پیچھے بھی نزول قرآن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزو 1 منٹ کی تمہید۔ قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ مال جو دنیا کی راہ میں چلا جائے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے لیکن وہ نقصان ہے۔ وہ زندگی جو دنیا کے کام آ جائے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں فائدہ ہے لیکن وہ نقصان ہے۔ عزیزو مال کا فائدہ جو راہ مولا میں لگ جائے وہ مال باقی رہتا ہے، زندگی کا فائدہ جو راہ مولا میں گزر جائے وہ زندگی باقی رہتی ہے۔ یعنی علی اور اولاد علی کے نام پر اگر مال خرچ کیا جائے گا
تو مال باقی رہے گا، زندگی خرچ کی جائے گی، زندگی باقی رہے گی، قلم خرچ کیا جائے گا، قلم باقی رہے گا، زبان خرچ کی جائے گی، زبان باقی رہے گا، شعور خرچ کیا جائے گا، شعور باقی رہے گا، انسان خرچ ہو جائے گا، انسان باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہاں سال بھر ہر اعتبار سے پروگرام ہے، آپ حضرات اس پروگرام کے شرکا ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ یہاں کا اپنا امام بارگاہ علی رضا، جو الحمدللہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کی منزل تک بڑھ رہا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات آج کے اس موقع پہ اس کنسٹرکشن کے لیے، اس تعمیر کے لیے جس قدر بھی تعاون کر سکتے ہیں تعاون کیجئے، اور خدا کے لیے جتنا بھی آپ دیں گے خدا 1 کا 30 دے گا۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا نوٹ تلاش نہ کیجئے، مولا کے راہ پہ جو لٹ جائے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہاں بیٹا، بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، کل نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ مجلس اعضاء برپا ہوگی۔ اس کا انعقاد شارجہ کے برادر نسیم زیدی کی جانب سے ہے۔ مجلس کے بعد ماتم ہوگا اور نیاز کا اہتمام ہے۔ کل رات کی مجلس اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی، اور عشرہ ثالث کا آغاز ہو رہا ہے پرسوں رات سے، جس سے مولانا شیخ امجد علی جعفری خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کرتے رہنے کی گزارش ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد مجالس کا یہ سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ آپ سب سے شرکت کرتے رہنے کی گزارش ہے۔ عزیزان محترم، اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے آپ کا جتنا پیسہ بھی اس میں لگے گا اس سے امام بارگاہ کی تعمیر ہوگی، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اس میں جو بھی نمازی نماز پڑھے گا، جب ذکر حسین ہوگا، وہ ساری چیزوں کا ثواب جو ہے وہ پروردگار عالم آپ کو دیتا رہے گا۔ لہذا اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کار خیر میں جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی کو کرنا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارا اور آپ کا پیسہ کسی ایسی جگہ نہیں لگ رہا ہے جہاں فنا ہو جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا پیسہ ایسی جگہ لگ رہا ہے جہاں فنا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں بقا ہی بقا ہے، جہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ لہذا آپ حضرات تعاون فرمائیں، اور جن کے پاس ابھی نہیں ہے، یہاں انشاءاللہ ابھی تک 9-10 ربیع الاول تک سلسلہ رہے گا۔ جن کے پاس آج نہیں ہے وہ کل دے دے، اور جن کے پاس کل نہیں ہے وہ پرسوں دے دے، خود بھی دے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے۔ اسی کا نام ہے تواصو بالحق، کہ حق کی طرف ایک دوسرے کو تلقین کیجئے، حق کی طرف ایک دوسرے کو بلائیے۔ آپ حضرات مل جل کے ایک نعرہ صلوات بھیج دیں، عظمت محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ایسی زندگیاں ہیں، یہ ایسی زندگیاں ہیں کہ جہاں کوئی فنا نہیں ہے، جہاں بقا ہی بقا ہے۔ بلکہ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا، آپ نے علماء سے سنا، خود بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ جب شخصیتیں لافانی ہوتی ہیں، جب خود شخصیتیں لافانی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر کوئی فانی وجود بھی متصل ہو جاتا ہے تو وہ وجود بھی لافانی ہو جاتا ہے۔ دریا سے قطرے کو نکالیے، اب قطرے کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی زمین پہ گر جائے گا فنا ہو جائے گا، صحرا میں گر جائے گا سوکھ لیا جائے گا، کوئی وجود نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے اپنا رشتہ سمندر سے توڑ لیا ہے، اب اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہی قطرہ سمندر میں مل جائے تو اب یہ قطرہ نہیں رہتا ہے، اب یہ
سمجھے کہ کربلا میں جو حسین کے ساتھ آ گئے وہ عیسائی، لیکن حسین کے ساتھ آ گئے ابھی ابھی شادی کر کے پلٹے ہیں زہیر قین دوسرے مسلک پر، لیکن ساتھ میں آ گئے ہوں یزید کی طرف قطرہ نجس، لیکن جب کرم سمندر حسین سے ملحق ہو گیا، عزیزو پہچانو کربلا والوں کو حسین نے حیات جاویدہ بخش دی۔ اب جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے زہیر قین زندہ ہے، حبیب ابن مظاہر زندہ ہے، حر ریاحی زندہ ہے، وحید کلبی زندہ ہے۔ اور یہ معیار فقط کربلا تک کے لیے نہیں تھا، نہیں عزیزو، یہ معیار کربلا تک کے لیے نہیں تھا، یہ معیار محبت حسین انسان کو زندہ رکھتی ہے، یہ معیار قیامت تک کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہے، اپنے آپ کو محبت حسین کے سمندر میں غرق کر دو، کائنات ختم ہو جائے گی، حسین کا نام ختم نہیں ہوگا۔ جب تک حسین کا نام رہے گا حسین کے غلاموں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، یہ خاتون، یہ رسول کی بہنیں، کہ اگر سورج سے بھی قسم لی جائے کہ اے سورج بتا کیا تو نے کبھی زینب کو ننگے سر دیکھا ہے اپنے گھر میں؟ کوئی چاند سے قسم لے کے پوچھے تو سورج بھی یہی کہے گا، چاند بھی یہی کہے گا کہ کہاں علی کی بیٹیاں اور کہاں ننگے سر۔ عزیزو، آپ کے مصاب ہونے کے لیے چند جملے ہی کافی ہیں۔ یقین کریں اہل بیت کا اتنا مصائب ہے کہ دنیا کی ساری لغت اگر مل کے بیان کرنا چاہے تو اہل بیت پہ گزرنے والے مصائب کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزوں، میں دربار شام میں نے 2 دن تک یتیم حسین سکینہ کا مصائب پڑھا۔ آج مقصد حسین کی علمدار، آج مقصد حسین کی پاسبان، مقصد حسین کو کربلا سے بچا کر کوفے کے بازار تک لانے والی زینب، مقصد حسین کو کوفے کے بازار سے کوفے کے دربار تک پہنچانے والی زینب، پھر کوفے سے کربلا، کوفے سے شام، شام سے شام کا بازار۔ عزیزو، اگر آپ متوجہ ہیں تو مجھے جناب زینب کے خطبے کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اور میرا یقین ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہے۔ عزیزو، کیا یہ کم مصائب ہے؟ عزیزو، کیا ہماری نسلوں کے رونے کے لیے یہ مصائب کم ہے کہ زینب و کلثوم یزید کے دربار میں سر ننگے کھڑی ہے؟ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جہاں زینب نے خطبہ دیا ہے کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اس نے ہم نے یہاں سے نوازا، اس نے ہم پر یہ احسان کیا، دیتے دیتے اپنی فضیلت بیان کرتے کرتے زینب ایک منزل پر آ کے کہتی ہے، اے یزید، زینب کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ آج زینب تیرے دربار میں تجھ سے مخاطب۔ اجرکم اللہ، آج زینب، یزید، آج زینب تیرے دربار میں کھڑی ہو کے، یزید
اس سے مخاطب ہے، یہ زینب کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ یزید کی اتنی تحقیر کی ہے، اتنا ذلیل کیا ہے ثانیہ زہرا نے کہ یزید نے حکم دیا کہ یہ عورت بہت اچھی شاعرہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ تاریخ دربار یزید کہتی ہے کہ ایک کنیز آگے بڑھی، اللہ اکبر، اس کے بعد جو زینب کی بے کسی کا جملہ ہے، یزید کہتا ہے کہ اس کی جرت میرے دربار میں کھڑی ہو کر اس نے میری توہین کی ہے، جلاد آگے بڑھ، اسے قتل کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک کنیز آگے بڑھی کہ او یزید خبردار، خبردار، جو اس شہزادی کی طرف قتل کا ارادہ بھی کیا ہے۔ یزید کہتا ہے اس کنیز کو ہٹاؤ سامنے سے، اسے بھی قتل کرو، زینب کو بھی قتل کرو۔ جب اس کنیز نے سنا کہ میرے قتل کا حکم ہوا، ایک بار مڑی یزید کے پیچھے، جو یزید کے نگہبان حبش کے غلام کھڑے تھے، ایک بار وہ کنیز حبش کہتی ہے اے میرے ملک کے نوجوانوں، اے حبشیوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ تم تلوار لے کر کھڑے ہو اور تمہارے ملک کی عورت کو قتل کیا جا رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ایک بار حبشی غلام یزید کی طرف بڑھے، خبردار یزید، اگر میرے ملک کی عورت کو قتل کیا دربار کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ سننا تھا، زینب نے ہاتھ بڑھا دیا مدینے کی طرف، اے لالا، آج کنیزوں کے محافظ موجود ہیں لیکن آپ کی بیٹیوں کا کوئی پوچھ۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلبا ينقلبون